نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کتنے یتیم، کتنے فقیر، کتنی بے وفا، یہ سب معاشرے کا حصہ ہیں جن کی خیر خواہی کرنا، جن کے ساتھ مدد کے لیے کھڑے ہونا، جن کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یتیم اور مسکینوں کے کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر آپ صرف اس اجر کی پیمائش کر لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اور اس کے کندھوں پہ بچوں کی پرورش آن پڑے، اور مسکین، ان دونوں کے بارے میں صرف کوشش کرنا، مال دینا نہیں، صرف کوشش کرنا۔ کوشش کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سخت سردی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بلینکٹ آپ کے اوپر ہے، آپ وہاں بیٹھے میسج کر دیتے ہیں، آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں، آپ ای میل ڈال دیتے ہیں، فلاں دوست کا بھائی، فلاں مسلمان بہن ہے، فلاں مسلمان بیٹا ہے، وہ ضرورت مند ہے۔ کوشش، آپ ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہیں، اگر گرمیاں ہیں تو آپ ایسے کمرے میں بیٹھے ہیں جس کمرے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، آپ صرف میسج کر دیتے ہیں۔ اجر کتنا ہے؟ کالصائم الذی لا یفطر وکالقائم الذی لا یفطر، ایسا اجر ملے گا گویا کس نے پوری زندگی روزہ رکھا، کبھی ناغہ نہیں کیا، پوری زندگی تہجد پڑھی اور کبھی رات، کوئی بھی رات اس نے چھٹی نہیں کی۔ اور یہ بخاری مسلم کی روایت۔ اسی روایت کا حصہ کیا ہے؟ کالمجاہد فی سبیل اللہ، یہ بیٹھا تو اپنے بلینکٹ میں، یہ بیٹھا تو ایئر کنڈیشن کے نیچے ہے، اور حدیث کہہ رہی ہے اجر وہ ملے گا کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ذی العز والجبروت، انسان کو اللہ ذو الجلال عمل کرنے کے اعتبار سے اجر دیتے ہیں، اور چونکہ اطاعت کا یہ اعلیٰ درجہ ہے، صرف اس کو اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ ذو الجلال اس کو مقربین میں شامل کرتے ہیں، اور پھر اس ہستی کی تعریف ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں، یہ ہے میرا بندہ جو اطاعت کرے۔ اطاعت کا دوسرا درجہ یہ ہے، منہم من یستجیب الی فعل الطاعات، کچھ لوگ اطاعت کی بات آئے تو فوراً تیار تو ہوتے ہیں، بھی نیکی کریں گے، وَيُقْدِمُ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي، لیکن گناہ کرنے پر بھی جرت کرتے ہیں۔ ایسا شخص جو نیکی کے لیے تو تیار ہوتا ہے لیکن گناہ کے اندر جرت کرتا ہے، اسے اس جرت کی وجہ سے سزا ملے گی، حالانکہ وہ نیکی تو کرتا ہے، کیونکہ اس نے شہوت کے پیچھے لگ کر، خواہش نفس کی غلامی کی وجہ سے، اگر کوئی 4 نیکیاں کی ہیں تو 4 گناہوں کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ حماد ابن زید اس لیے کہا کرتے تھے، عجبت لمن يحتمي من الأطعمة لمضراتها كيف لا يحتمي من الذنوب لمعراتها، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو بہت سارے کھانے اس لیے نہیں کھاتے کہ بیمار ہو جائیں گے، لیکن مجھے تعجب یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں سے نہیں بچتے کہ اس کی سزا ملے گی۔
بیماری سے بچنے کے لیے حلال کھانے بھی چھوڑ دیں گے، آگ سے بچنے کے لیے حرام کام نہیں چھوڑیں گے۔ اور صلحاء یہ کہا کرتے تھے اہل الذنوب مرضى القلوب، گنہگار ظاہری طور پہ جتنا بھی فٹ فاٹ نظر آئے یہ قلبی بیمار ہوتا ہے، یہ باطنی بیماری کا شکار ہے۔ اور فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے جب کہا گیا کہ آپ کیا کہیں گے دنیا میں سب سے عجیب چیز کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا قلب عرف اللہ عز وجل ثم عصا۔ سب سے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ دل جو اللہ کو پہچان لے صحیح پھر بھی اس کی نافرمانی کرے گا۔ تیسرا درجہ منهم من يمتنع من فعل الطاعات ويكف عن ارتكاب المعاصي، ایک شخص بات تو نہیں مانتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا۔ ایسا انسان چونکہ دین سے اس قدر غافل ہے اسے سزا ملے گی، اسے ڈرایا گیا آیات کے ذریعے احادیث کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے کوئی صحیح راستے کی طرف آنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو ایسا انسان بھی باوجود اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں نہ کرتا، چلو میں بات نہیں مانتا تو گناہ بھی تو نہیں نہ کرتا، بات نہ ماننے کی وجہ سے اسے سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اس لیے مورق العجلی بیان کرتے ہیں خیر من العجب بالطاعہ الا یأتی بطاعہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اطاعت کی توفیق ملتی ہے، خوش نصیب ہے، لیکن اگر اللہ کے رسول کی اطاعت پہ وہ اترانے لگ جائیں کہ میرے جیسا کوئی مطیع نہیں ہے، تو مورق عجلی کہتے ہیں اپنی اطاعت پہ اس قدر گھمنڈ کرنے سے بہتر ہے وہ اطاعت کرے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو ایک ایسا گناہ ہے وہی تمہاری بربادی کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ ہے کسی بھی بات پہ عجب کا اظہار کرنا۔ عجب کا مطلب یہ ہے میرے جیسا کوئی اللہ کے رسول کا تابع دار نہیں، اور یہ فتنہ عام ہے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے حسن دیا، مال دیا، علم دیا، اپنی محبت دی، اطاعت دی، باوجود اس کے کہ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن اگر عجب کا شکار ہو جائے کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو سمجھ لے اس نے بربادی کے کنویں میں چھلانگ لگا لی، وہ بچ نہیں سکتا۔ بکر بن عبداللہ کہا کرتے تھے رحم اللہ امرأ كان قويا فأعمل قوته في طاعة الله تعالى۔ اللہ رحم فرمائے اس بندے پر جس کو قوت تو اللہ نے دی، لیکن اس قوت کو وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا۔ او كان ضعيفا فكف عن معصية الله، اگر قوت نہیں کمزور ہے تو کم از کم گناہوں سے بچ جائے، اللہ اس پہ بھی رحم فرمائے۔ قوت کے بعد گناہوں سے بچنا یہ ہے وہ خوش نصیبی جو اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ ایک شخص ویسے ہی بیمار ہے، لاغر ہے، وہ گناہ کیا کرے؟ اسباب مل جانے کے بعد، مواقع ہونے کے بعد جو انسان برائی سے بچتا ہے یہ بہت خوش نصیب ہے۔ یہی متقی لوگوں کی علامت ہے۔ دسیوں
برائی کی راہیں نظر آتی ہیں لیکن وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ دسیوں مواقع ملتے ہیں وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیتا ہے۔ بیسیوں ایسی جگہ ہیں جہاں سے وہ حرام کما سکتا ہے، وہ اپنا سوچ کا دھارا اس طرف لگانا بھی اپنی سوچ کی توہین سمجھتا ہے، کہتا ہے حرام نہیں کروں، حلال لوں گا، تھوڑا ملے وہی کافی۔ اطاعت کے باب میں چوتھا وہ شخص ہے من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم على ارتكاب المعاصي۔ نیکی کوئی نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، لیکن ہر وقت برائی میں پیش قدمی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سب سے بری کیفیت ہے اس دعوے دار کی جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایسا کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اس کو دو قسم کا عذاب ہوگا، ایک اس نے اللہ ذوالجلال کے اوامر کی پرواہ ہی نہیں کی کہ اس کو ماننا ہے، ایک اس کا عذاب، ایک جو اس نے برائی پہ جرت کی اس کا عذاب۔ یہ دو قسم کے عذاب سے دوچار کیا جائے، جبکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت تو بڑی اعلیٰ چیز ہے، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی دھوکے میں نہ پڑنا، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو۔ تمہاری ہدایت کا تحقق اس وقت ہوگا جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ اگر اطاعت نہیں ہے تو آپ اس اطاعت کی عدم موجودگی میں اپنے آپ کو سمجھو کہ تم گمراہ ہو، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو، کیونکہ شرط اللہ ذوالجلال نے رکھ دی ہے ان تطیعوا تہتدوا۔ اگر اطاعت اور اتباع اور فرما برداری اور پیروی محمد کریم کی کرو گے تو سمجھیں گے کہ آپ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، وگرنہ ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے ایک اور انداز سے بھی بیان کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس سے بڑی کامیابی دنیا میں اللہ نے رکھی کوئی نہیں۔ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، دل کی خوشی سے فرما برداری کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، تابعداری کرتا ہے اور بات مانتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام کو یہ رہنمائی دی تھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے 2937، آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض۔ میرے صحابہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو تھام لینے کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنتی اور میری سنت۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت جدا نہیں ہوگی، یہ حوض کوثر پہ بھی اکٹھی ہوگی، جو ماننے والا ہے اس کو ساتھ ہی لے کے آئے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قسمت میں یہ مشن، یہ منہج، یہ منہاج اللہ ذوالجلال نے لکھ دیا کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان گمراہیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
اور صرف گمراہیوں سے محفوظ نہیں ہوتا بلکہ اللہ ذو الجلال نے ان کے لیے اعلان کیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا۔ یہ انبیاء کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، صدیقین کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے، شہداء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس سے اچھی رفاقت اور ساتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ اطاعت جب انسان کرتا ہے تو صرف گمراہی سے نہیں بچتا بلکہ انبیاء اور رسل، صدیقین اور شہداء اور صالحین کا ساتھ اللہ جلال نصیب کرتا ہے، اور وہ بھی کب؟ قیامت کے دن۔ اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ایسی لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے ایک اور اعلان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، صرف جنت نہیں جنات میں، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ اور اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے خوف ہوتا ہے چھن نہ جائے، یہ ایسی جنت میں جائیں گے کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 4 دن 10 سال 100 سال کی بات نہیں ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی جنت کی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت 7208، کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس امتی کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر کوئی جنت جانے سے بھی انکار کرے گا؟ یہ کرتا ہے کوئی؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص نافرمانی کرتا ہے اصل میں نافرمانی ہی نہیں وہ جنت جانے سے انکار ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعویٰ تو میرا بھی ہے، دعویٰ آپ کا بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پہچان کیسے ہوگی؟ پیمانہ کیا ہے؟ ضابطہ و اصول کیا ہے؟ معیارز کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کون اطاعت کر رہا ہے کون اطاعت نہیں کر رہا؟ ضابطہ کیا ہے کہ میں اور آپ پہچانیں کہ ہم اطاعت کرنے والے ہیں؟
ضابطہ یہ ہے، میری اور آپ کی زندگی کے کسی بھی زاویے اور رویے میں ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے، دوسری طرف میری خواہش، میرے گھر والوں کی خواہش، میری اولاد کی خواہش، میرے رشتہ داروں کی خواہشیں، میرے معاشرے کے افراد کی ترجیحات، وہاں مجھے دیکھنا ہے کہ اب میں کدھر جاتا ہوں۔ اگر میں نے اپنی خواہش، اپنے گھر والوں، اپنی اولاد، رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی اور محمد مصطفیٰ کی پرواہ کی ہے تو میں اطاعت کرنے والا ہوں۔ لیکن اگر میں نے لیت و لال سے کام لیا، چلو جی پھر زندگی بھی تو گزارنی ہے نا، وہ چلو جی کچھ کام تو پھر کرنے ہی پڑتے ہیں نا، یہ عذر پیش کرنے والے کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، یہ اطاعت کرنے والے لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کتنا خوب کہا تھا، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اظہار محبت بھی کرتے ہو، هذا محال فی القیاس بدیع، یہ عقل اور منطق کے لحاظ سے بالکل ناممکن اور حیران کن بات ہے کہ کمال کی محبت ہے، بات بھی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہو، کہتے ہو مجھے بڑی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہوگی؟ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت واقعتاً سچی ہوتی تو تم اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ جو شخص محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں کے قصے بھی آپ نے سنے پڑے ہوں گے، کہنے والا کہتا ہے لو قالت لی مت مت سمعا وطاعہ وقلت لأسباب المنایا اہلا وسہلا، میرا محبوب اگر کہہ دے کہ مر جاؤ، مجھے موت آئے نہ آئے میں موت کو سینے سے لگا لوں، یہ کون سی محبت ہے جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں؟ کیونکہ زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ جھوٹے لوگوں کی محبت کے دعوے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہیں، نہیں، دین کے لیے جان دیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دیں، کسی شخصیت کے لیے یا کسی دنیا کی غرض کے لیے جان دینا یہ اللہ کے ہاں کوئی قیمتی نہیں ہے، یہ جھوٹے لوگوں کی دعوت ہے، یہ محبت سچی نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جلال کے فرامین کی روشنی میں ایک مومن کی عزت بچاتے، اس کا ایمان بچاتے، اگر میری جان چلی جائے گی تو میں اس میں بھی تیار ہوں، یہ تو ایک سمجھ میں آتی ہے۔ ایک دنیاوی خواہش کسی انسان کو کہے کہ میں تیرے پیچھے جان دے دوں گا، یہ جان اتنی سستی نہیں کہ انسان ایسی سودے کرتا پھرے کہ میں تیرے پیچھے جان دے دوں، کوئی دیتا بھی نہیں ہے اور دینی بھی نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، محمد مصطفیٰ کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اس لیے امام ابن رجب حنبلی فرمایا کرتے تھے، من احب اللہ ورسولہ محبتا صادقہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، من قلبی، دل سے، اوجب له ذلك ان يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، اس پر پھر واجب یہ ہے وہ ہر اس چیز سے دل سے محبت کرے جس سے محبت اللہ نے کی ہے، جس سے محبت اللہ کے رسول نے کی، وَيَكْرَهُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جس چیز سے نفرت اللہ نے کی ہے اور اللہ کے محبوب نے کی ہے یہ بھی نفرت کرے، وَيَرْضَى مَا يَرْضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں یہ بھی اس چیز سے راضی ہو جائے، وَيَسْخَطْ مَا يُسْخِطُ اللَّهُ، وَيَسْخَطْ مَا يَسْخَطُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس چیز پہ ناراض ہونا سیکھے جس چیز پہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ
اس لیے فرمایا کرتے تھے وَبِالْجُمْلَةِ أَصْلُ الْمُحَبَّةِ الْمَيْلُ إِلَى مَا يُوَافِقُ الْمُحَبَّ ثم الميل قد يكون لما يستلذه الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام. اصل محبت کا راز یہ ہے کہ جس چیز سے محبت ہو جائے، خواہ اس کی شکل کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے، کسی کھانے پینے کی چیز سے، اس کو دیکھ کر بھی لذت انسان کو آتی ہے، وہ کھانا کھا کر بھی لذت آتی ہے. اور دنیا کے اندر محبت کے جتنے بھی باطنی اور ظاہری معانی ہیں، ان سارے معانی کو جمع کیا جائے تو یہ سارے معنی اگر میسر آ سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی ذات میں میسر آ سکتے ہیں. جس ہستی کو دیکھ کر انسان کو، صحابہ کرام کی آج حدیثیں پڑھتے ہیں، دنیا جہان کے غم بھول جاتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں، اور دنیا جہان کی خوشیاں ان کے آنگن میں آ جاتی ہیں. تو یہ ایک ہی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے جن سے یہ سارے شوق پورے ہو سکتے ہیں لذتوں کے، کہ اس ہستی کے ساتھ سچی محبت کی جائے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی ایک راز تھا صحابہ کرام کی زندگی کا کہ انہوں نے اطاعت کے نمونے ایسے چھوڑے ہیں کہ آج ہماری عقل ورطہ حیرت میں چلی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ جو صحیح بخاری میں ہے، 4620 صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سیدنا انس اپنے چچیرے بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شراب ابھی حرام نہیں ہوئی، جام چھلک گئے، چھلکتے جام ہاتھوں میں آ چکے ہیں. ادھر سے آرڈر آ گیا، اور آرڈر کیا تھا؟ شراب حرام ہو گئی. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اب جام تو بھرا جا چکا ہے، آج تو پی لے، اعلان تو بھرنے کے بعد ہوا ہے. وہ جام بھی پٹخ دیے اور وہ گھڑے شرابوں کے توڑ دیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فجرت فی سکک المدینہ، مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. ایک آواز پہ دوبارہ کسی نے شراب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، صرف ایک اعلان. اطاعت دیکھنی ہے تو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دیکھیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے 2628. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی سفر کرتے، کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو کوئی وہاں بیٹھ جاتا، کوئی وہاں بیٹھ جاتا، کوئی وہاں، بکھر کے بیٹھتے. آپ نے فرمایا ان تفرقکم فی هذه الشعاب والاودیہ انما ذلک من الشیطان. یہ تو شیطان کی طرف سے ہے کہ کوئی اس وادی میں بیٹھا ہے، کوئی اس گھاٹی میں بیٹھا ہے. ایسا نہ کیا کرو. سنن نبی داؤد کی روایت بتاتی ہے فَلَمْ يَنزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنزِلًا إِلَّا انضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ بکھر کے نہ بیٹھو، مل کے بیٹھا کرو. اس کے بعد صحابہ نے جب بھی سفر کیا، پڑاؤ ڈالا، اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ڈال دی جاتی تو سب کو ڈھانپ دیتی. طاعت اس کو کہتے ہیں. حکم آ گیا اللہ کے رسول کا، میری عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی، مجھے سمجھ آتی ہے نہیں سمجھ آتی، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، صحیح ثابت ہو گیا، بس میں اس کو مانوں. کوئی ڈیبیٹ نہیں، کوئی آرگیو نہیں ہے، دلائل کا تبادلہ نہیں ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، دیکھتے ہیں، نہیں،
ایک ہی بات ہے، ماننا۔ اطاعت کو دیکھنا ہے تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دیکھیے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 906۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو انصار کے ایک عریف کے بارے میں ایک بات پہنچی تو ان نے کچھ کہنا چاہا، فہم نبی، جس کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہی آ گیا۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، سمعت رسول اللہ یقول استوصوا بالانصار خیرا، میں نے اللہ کے رسول سے یہ حدیث سنی تھی کہ انصار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، اور ساتھ یہ فرمایا اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسیئهم، ان کی اچھائیوں کو قبول کر لینا، اگر کمی کوتاہی ہوئی تو تجاوز کرنا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذمہ دار تھے، فألقى مصعب نفسه عن سريره وألزق خده بالبساط، چارپائی پہ بیٹھا، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی اترتا ہے اور پھر چٹائی پہ اپنے رخسار کو لگا دیتا ہے کہ یہ میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا یا کہوں گا، نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے، اور کہنے لگے امر رسول اللہ علی الرأس والعین فترکہ، اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سر پہ آنکھوں پہ ہے، ہم اس میں اب کچھ نہیں کریں گے۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں، حکم آ گیا آگے نہیں جائیں۔ اطاعت دیکھنی ہے تو سیدنا ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں دیکھیے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے 5272 اور سلسلہ صحیحہ کی بھی روایت ہے 856۔ مسجد سے نکلے، صحابہ جا رہے ہیں اور صحابیات بھی جا رہی ہیں۔ کون؟ صحابہ اور صحابیات۔ اطہر رجال و اطہر نسوہ علی وجہ الارض، روئے زمین پہ سب سے پاکیزہ لوگ مرد اور عورتیں، اور نکلے کہاں سے ہیں؟ مسجد سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فاختلط الرجال مع النساء فی الطریق، مرد اور عورتیں اکٹھی چل رہے ہیں۔ آپ نے فوراً عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا استاخر فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، اے عورتوں کی جماعت پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ رستوں کے درمیان میں چلو، رستوں کے کنارے پہ چلا چلا۔ یہ ایک آواز تھی، یہ ایک آواز نہیں، عقل و دانش کو کنٹرول کرنے کا وہ نسخہ کیمیا تھا جو صحابہ کرام کو اللہ نے دیا۔ آواز محمد مصطفیٰ کی زبان اطہر سے نکلی ہو، اس قدر دل میں جگہ دیتے تھے صحابہ۔ روایت کہتی ہے فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْصِقُ بِالْجِدَارِ تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به، وفي رواية أخرى من شدة لصوقها به۔ اس دن کے بعد کسی صحابیہ نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ راستے کے درمیان میں چلے، پھر صحابیات دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھی حتیٰ کہ ان کے کپڑے، ان کی چادریں جو تھی جو ان کے اوپر ہوتی دیواروں کے ساتھ الجھ جایا۔ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ اطاعت کا ایک پانچواں رویہ اگر دیکھنا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو سنی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6651 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2091
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور آپ نے پہن لی، لیکن آپ انگوٹھی پہنتے تھے تو اس کا نگینہ جو ہے، جس کو ہم نگ کہتے ہیں، وہ اندرونی سائڈ پہ کرتے ہیں، باہر نہیں۔ ہمیں تو آج کل ریاکار لوگ ہی نظر آتے ہیں نا، کچھ چیز پہنے بھی تو وہ دکھائیں گے کہ ہم نے انگوٹھی پہنی ہوئی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ انگوٹھی پہننا سنت ہے کہ نہیں، کس کے لیے سنت ہے اور کس کے لیے نہیں، اور انگوٹھی کس چیز کی ہوگی، کیا سونے کی، چاندی کی، تانبے کی، لوہے کی، کون سی انگوٹھی پہننی، اس کا وزن کتنا ہے، شریعت نے ایک ایک بات جو ہے اس کی وضاحت کر دی۔ فصنع الناس خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کو دیکھا تو صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنا لی۔ آپ منبر پر تشریف لائے، فنزع، آپ نے صحابہ کے سامنے انگوٹھی اتاری، پھر آپ نے فرمایا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور میں اس کا فص، اس کا نگینہ جو ہے من داخل، اندرونی سائڈ پہ کرتا تھا، اور ساتھ ہی آپ نے انگوٹھی پھینک دی اور کہا واللہ لا البسہ ابدا، آج کے بعد اللہ کی قسم میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ فنبذ الناس خواتیمہم، تو صحابہ کرام نے بھی اسی وقت اپنی انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی۔ وہ سوچتے کہ سونا تو بہت مہنگا ہے، تو چلو کیا پھینکنا ہے، چونکہ اللہ کے رسول کو دیکھا تھا تو اس کے آگے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اب یہ پھینکنا ہی پھینکنا ہے۔ کیوں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک چھٹا رویہ دیکھنا ہے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں دیکھیے، سنن الدارمی کی روایت ہے 1378 اور سنن ابی داود کی روایت ہے 650۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز بھی پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر۔ اذ خلع علیہ فوضعہما علی یساری، آپ نے جوتی اتاری اور اپنی بائیں طرف رکھ لی۔ فلما رأى ذلك القوم القوا نعالهم، صحابہ کی نظر پڑی کہ اللہ کے رسول نے نماز میں جوتی اتار کے بائیں طرف رکھی ہے، تو سب صحابہ نے جوتیاں اتار، اس کا مطلب ہے وہ بھی جوتیاں پہن کے نماز پڑھے تھے۔ لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے، جوتی اگر صاف ہو، دھلی ہوئی ہو، تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت آپ نے سنی پڑھی ہوگی کہ جب سوال کیا گیا صحابی سے اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی النعل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتی میں نماز پڑھتے تھے، تو صحابی نے کہا قال نعم، جی ہاں، لیکن وہ جوتی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کل جیسے ہے یا اس سے پہلے بھی اگر کارپٹ یا صفے ہیں اور اس پہ کوئی نجاست لگی ہو تو پھر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فلما قضى رسول اللہ صلاته، جو ہی اللہ کے رسول نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، میرے صحابہ آپ نے جوتیاں کیوں اتاری؟ یہاں ایک اور بات سمجھیے، جس طرح آپ کی مبارک آنکھوں سے اللہ ذوالجلال نے ان کو نعمت دی تھی، وہ دنیا کو دیکھتے تھے نماز کی حالت میں، دو مبارک کندھوں کے درمیان مثل زر الحجلہ، کبوتری کے انڈے کی طرح مہر نبوت تھی، نماز کی حالت میں مہر نبوت سے بھی صحابہ کو دیکھتے تھے۔ یہ صرف معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصیت ہے۔ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتی اتار دی تو ہم نے بھی اتار دی۔ فقال ان جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہا قذرا، آپ نے فرمایا میں نے تو جوتی اس لیے اتاری کہ جبریل امین تشریف لائے تھے
اور انہوں نے آ کے کہا کہ آپ کی جوتی میں علائشیں ہیں، نجاست ہے، او قال اذن، یا تکلیف دہ چیز ہے، وقال اذا جاء احدكم الى المسجد، اور ساتھ ہی آپ نے حکم دے دیا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فلینظر، دیکھ لے، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما، اگر جوتی میں کوئی نجاست لگی ہے یا تکلیف دی ہے تو اس کو رگڑ لے، صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے نماز مکمل کرنے کا انتظار نہیں کیا، جو ہی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے نماز میں جوتی اتاری ہے تو نماز میں کیوں اتار دی؟ اس کو اطاعت کہتے ہیں، انتظار نہیں کیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک 7ویں روایت ہے، کسی نے اطاعت دیکھنی ہے تو اس کو پڑھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2092 اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2041۔ ایک درزی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ کس نے دعوت کی؟ ایک درزی نے۔ آج یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ آج دعوت کس کی ہوگی؟ جس سے کوئی مقصد ہوگا، کوئی مفاد ہوگا، کوئی غرض ہوگی، کوئی فائدہ ہوگا۔ رب کی رضا کے لیے نیک لوگوں کو کھانا کھلانا ختم ہو، رب کی رضا کے لیے کسی کو بلانا کہ وہ میرے گھر میں آئیں، کھانا کھائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دعا کریں، جیسا کہ صحابہ کرام کا بھی رویہ تھا، ختم ہو گیا۔ اب تو مقصد کے لیے دعوت ہوتی ہے، بلکہ دعوت کس بات کی ہوتی ہے؟ بڑی سنتے، چھوٹی سنتے۔ مجھے نہیں سمجھ ویسے آ سکی آج تک کہ یہ بڑی سنتے کیا ہوتی ہے اور چھوٹی سنتے کیا ہوتی ہے۔ ہاں، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو ایسے بندے کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، جیسا کہ روایت کے الفاظ۔ یہ سنتوں کی دعوت جو ہے، ختنہ کرنے کی دعوت جو ہے، یہ قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے اس بیچ، اور کس قدر حیا باختہ پھر وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سامنے اس کو بٹھایا ہوا ہے، برہنہ ہے، عمر 9 سے 10 سال ہے، نہ اس کو شرم آتی، نہ ماں باپ کو، نہ دیکھنے والوں کو شرم آتی۔ بھلا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ نے دعوت کی اور دعوت کر کے آپ جو ہے اس قدر جو ہے حیا سوز پہلو پیش کرنے کے لوگوں کو بلا رہے؟ احساس جب ختم ہو جائے تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی گئی، صحابی کہتے ہیں میں ان کے ساتھ گیا، فقرب الى رسول اللہ خبزا ومرقا فیہ دبا، صحابی نے روٹی رکھی، شوربہ رکھا جس میں کدو بھی تھے، وقدید، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول برتن کے کنارے سے کدو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کو پسند کر رہے ہیں۔ فلم ازل احب الدباء من يومئذ، صحابی کہتے ہیں اس دن سے میں نے کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ آپ کے لیے معمولی سی چیز ہوگی، کچھ چیزیں تجربے سے گزرے تو اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا، اللہ عز و جل نے حکم دیا اور مچھلی نے ان کو باہر نکال دیا، تو کون سا درخت اور کون سا پھل اور کون سی بیل تھی جو اللہ عز و جل نے بندوبست کیا؟ کون بتائے گا؟
جی کون سی بیل تھی؟ یقطین. کدو بھی کس میں ہے نا، کوئی پیٹھا کدو بھی ہوتا ہے. کس وجہ سے؟ آپ حیران ہوں گے کہ امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ بلکہ آج کے جتنے اطباء ہیں وہ بھی اپروو کرتے ہیں، بلکہ کافر بھی اس کو اپروو کرتا ہے